السلام علیکم طفیہ علی علیہ السلام مدد مومنین، آج کی مجلس کا عنوان شہزادی فضا اور دہلیز سیدہ ہے۔ آج کی مجلس میں اسی حوالے سے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور آج کے مجلس کے خطیب علامہ آصف رضا علوی صاحب ہیں۔ جسے غازی خود وفادار کہے بسم اللہ، اسے فضا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی، میرا عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی۔ میں نے زندگی میں اس شہزادی کے بارے میں کنیز کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ میں ممبر کے مصلی سے اس بی بی کے لیے لفظ کنیز استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ جن کی تھی وہی نہیں کہتے تھے، جن کی بن کے آئی ہے جب انہوں نے کنیز نہیں کیا تو میری جرت کیا ہے جب وہ ماں کہہ کے بلاتے تھے۔ زمانے کی کسی مستور کا تقابل بی بی سے بنتا ہی نہیں۔ مدت پہلے ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ ملاؤن نے قرآن کی 70 آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا، معذلہ بی بی کو مفضول کیا۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب پہنچتی وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی، یعنی نجف پہنچ گئی۔ طالب علم کتاب لے کے عالم ربانی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس نے ہماری بی بی کی توہین کی ہے، اس نے مریم کا موازنہ شہزادی سے کر دیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کے پادری کے قتل کا فتویٰ دیں۔ اس عالم دبین عارف دین کو میرے لاکھوں سلام، اس نے کہا نہیں، قتل کا فتویٰ نہیں دینا، پادری مر جائے گا، کتاب تو نہیں مرے گی، اب تو پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا، لہٰذا یہ تو کتاب دنیا میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، آخر ہم نجف میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کام کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا موت کتاب کو دیتے ہیں۔ کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ اس نے کہا دلیل کو مار دیتی ہے۔ علی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں علم کی روشنی ہو تو وہاں ظلمت کے اندھیرے کو بھگا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کون لکھے گا؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں گے۔ لکھیں گے نہیں، وہ لکھوائے گے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، مصلی عبادت میں شاید 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی۔ اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، میں کتاب کا نام پڑھوں گا، مجھے ماتمیوں کے چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کون کون کے دل میں فضا کی مودت نور بن کے آنکھوں میں چمکنا شروع ہو گئی ہے۔ عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا، مریم ورسز فضا، مریم دا مقابلہ فضا۔ اس نے 70 آیتیں لکھی تھی، اس عالم دین نے 110 آیتوں کا استدلال دیا۔ میں پہلی آیت ممبر حسین سے پڑھتا ہوں، اس نے کہا عیسائی پادری کو شرم نہیں آتی، مریم کا موازنہ میری شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے مصلی کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ۔ اس نے بھیجی تو لے کے آیا، اس نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی، 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا، جبریل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضا گھر کے اندر نہیں آئی، یہ آواز پروردگار آئی، اے بطول کی کنیز یہ جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نے شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ جس کا جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے وہ مریم، جس کا توحید شکریہ ادا کرے فضا ہے، توحید شکریہ ادا کرے۔ ابھی تک شیعہ مولوی ہو کے اسی بحث میں الجھا ہے، علی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے چھوڑ دے، رک کے سوچ کے تو نے جو علی مانا ہے احسان نہ کر میرے مرشد پہ، چھوڑ علی کی جان، کوئی اپنے جیسا پیر ڈھونڈ۔ علی کو تیری سوچوں کی، علی کو تیرے تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماننا ہے تو پھر ان کی حقیقت کو مان۔ ابھی تو اس بات پہ الجھا ہوا ہے، علی غیب جانتا تھا کہ نہیں جانتا؟ یہ تو یہ اللہ غیب جانتا ہے، علی کیسے غیب جانتا؟ محمدی پور کے ممبر پہ کھڑا ہوں، ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں، 14 کی عزت کی قسم، مولوی لا میری آنکھوں کے سامنے، علی غیب جانتا ہے، یہ بحث بعد میں کریں گے۔ اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں۔ تجھے اعتراض ہے کہ نہ دلیل دے، میں کبھی بھی قوم کو ہوا میں ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا، دعویٰ کر دوں اور بعد میں لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہیں، نہ ہوا میں معلق نہیں رکھوں گا، دلیل اتنی وزنی دوں گا دشمن بھی سر نہ اٹھا سکے۔ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، مشکل کتاب بھی نہیں پڑھنے لگا کہ تو آج کے بعد کتاب ڈھونڈنے نکلے اور تجھے کتاب ہی نہ ملے، آسان حوالہ دیتا ہوں دینیات کا۔ گھر میں جو بچہ ہے نا اس کا سکول بیگ کھولنا، اس میں سے دینیات یا اسلامیات نکالنا، اس میں لکھا ہوا ہے جب رسول نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی، مدینے کی ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے، ہر صحابی کہتا نبی میرا مہمان بنے،
नबी ने अपनी ऊँटनी कसवा की मुहार को छोड़ा, जहां जाके मेरी ऊँटनी बैठेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो बैठी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे आके। अब मौलवी से पूछ, ऊँटनी को किसने बताया था कि यहाँ बैठना है? इस ऊँटनी को किसने बताया था यहाँ बैठना है? अहले सुन्नत का पहाड़ जितना नाम है मौलाना अबुल आला मौदूदी का, उसने अपनी किताब में लिखा ये ऊँटनी इसलिए आके अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ गई थी कि इस ऊँटनी के पुष्प में मोहम्मद बैठा करते थे। मोहम्मद के बैठने की वजह से ये नबुव्वत का मजाज समझ गई थी। काश मौदूदी आज जिंदा होता, मैं उसके सामने जाके पूछता, जिस ऊँटनी की पुष्प पे थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बैठे वो नबी का मजाज समझ गई, और जो नबी के कांधों पे बैठे रहे। अब जो काम जानवर करते थे, क्या नौकरों में भी ये सिफ्त है? नहीं, नौकर इनसे आगे हैं। फिजा गैब जानती नहीं थी, फिजा गैब में झांकती थी। मुझे गैब देखना और है, जानना गैब और है, झांकना और है। मुझे कोई बंदा कहे इस कनात के पीछे क्या है, मैं कहूंगा मैदान है, ये है मेरा अपना तजरिया, मैंने देखा। अब झांकू क्या कि इस मैदान का एक एक जर्रा बताऊं कहां कहां क्या है। कहते हैं इल्म नाज़िरुल गैब होना, आलिमुल गैब और है नाज़िरुल गैब, गैब में देखना, गैब में झांकना, गैब की खबरें बताना। अच्छा मैं नाज़िरुल गैब की मिसाल बता देता हूं। कंबर आया था सेहने सैयदा के दरवाजे पे, इसने दरवाजे पे हाथ रख के गए, दरवाजे पे तक कलबाब दिया, अंदर से शहजादी फिजा आई। कौन है दरवाजे पे? बीबी कंबर हूं। कंबर क्यों आया है? बीबी ऐन अली, अली कहां है? फिजा मुस्कुरा के कहती मैंने समा, आसमानों में है। बीबी अली कहां है? आसमानों में। कंबर एक लम्हे के लिए रुका, बीबी मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। बीबी कहती मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। बस ये कहते हैं ना या अली मदद से मुराद वो भी तो अली है ना। ना जब हम या अली मदद कहते हैं उससे मुराद अबू तालिब का बेटा है। अकीदे में मुनाफिकत नहीं होती, जिसको पुकारो फिर उसका बताओ, तीर में दो शिकार नहीं करने, अल्लाह भी राजी कर ले। बीबी मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं, फरमाया मैं हुसैन के बाबा की बात कर रही हूं। अली आसमानों पे है। अगली सतर सुनना अकीदे जवान हो जाएंगे। कंबर देखा अगर आसमानों पे है तो क्या कर रहे हैं? फिजा देखा कहीं रिस्क बांट रहे हैं, कहीं हयात बांट रहे हैं, कहीं तकदीर लिख रहे हैं। इतना कहना तक कंबर उठा, उठ के कंबर चला। जो ही कंबर यूं बाहर निकला, मस्जिद के मेन दरवाजे से अली बाहर आ रहे थे। अली अमामे के पेच दे रहे थे। कंबर ने अली को देखा, सांस फूला हुआ, दिल की धड़कन तेज, आंखें बाहर आई हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। अली के कदमों पे गिरा। अली ने कंबर की हालत देखी, क्या हुआ? मौला अभी दरवाजे पे गया, वो फिजा। उससे पूछा अली कहाँ है? तो कहती है आसमानों पे हैं, रिस्क बांध रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, हयात लिख रहे हैं, कातबे तकदीर बने हुए हैं। या अली ये फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? अली ने यूं कंबर फिजा पे शक न करना करोगे। कंबर जिंदगी में कभी फिजा पे शक न करना। कंबर दे मौला आंखों देखी बात पे शक नहीं तो फिर क्या हो? वो कह रही अर्श पे हैं, आप यहां से निकले हैं। अली बोला कंबर चहता है समा, कंबर आसमान की तरफ देख। कंबर ने यूं चेहरा आसमान की तरफ देखा, दाएं भी अली, बाएं भी अली, ऊपर भी अली, नीचे भी अली। कंबर ने यूं जमीन पे देखा, अली के कदमों पे हाथ रखा। शहनशाह, न तेरे इख्तियारात पे शक है, न तेरे फजाइल पे शक है, न तेरी विलायत पे शक है, मुझे सिर्फ इतना बता, अली और वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूं, अली और वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, उसमें इतनी सिफ्त कहां से आ गई कि वो अर्श को देखे? अली की बात है, कंबर जिंदगी में फिजा का मुकाबला न करना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। अर्श से जो सीधा रास्ता आता है वो दहलीज ज़हरा पे आता है। यहां जो बैठता है वो अर्श पे झांकता है। कभी जिंदगी में मुकाबला ना करना, कभी जिंदगी, बिस्मिल्लाह बादशाह हुसैन कबूल फरमा, कभी जिंदगी में, तवज्जो है मेरी तरफ, कभी जिंदगी में फिजा का मुकाबला ना करना। कभी भी किसी नौकर ने जनाब फिजा से तकाबुल किया ही नहीं था। हाँ एक मुफाखरा किताब में पढ़ा है मैंने कि जनाब सलमान मोहम्मदी, छोटा नाम तो नहीं सलमान का, दहलीज ज़हरा का आरिफ था। ये अली को वाजिब मुस्तहब में नहीं समझता था। ये आज के 2019 के शिया में बीमारी पैदा हुई है। अली को कहाँ मानना है? वाजिब में मानना है, मुस्तहब में मानना है। शर्म कर, वाजिब मुस्तहब फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, वारिस फिका है। क्या रट रट है? वाजिब है या मुस्तहब है? सलमान का अकीदा ये नहीं था। सलमान दहलीज ज़हरा का आरिफ था। आपको जाकर सुनाते हैं ना कि सलमान जनाब सैयदा की दहलीज पे दाढ़ी से झाड़ू देते थे।
میرا اپنا عقیدہ ہے، عقیدے کی ایک اپنی کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا، عرفان کی آنکھیں وہاں لکھتی ہیں، اور کسی دہلیز پہ جھکنا پڑتا ہے تو وہاں سے خیرات وصول ہوتی ہے۔ میں اپنا عقیدہ مسلط نہیں کروں گا قوم پہ کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ مانے، میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے زندگی میں نہیں کبھی کہا کہ وہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کسی گندگی کا احتمال ہو۔ دہلیز سیدہ پہ سلمان سجدہ کرتا تھا، ہاں جب سجدہ کرتا تھا پھر رات کے دہلیز پہ گرے ہوئے تارے داڑھی کے نور سے بھرتا تھا، رات کے چوکھٹ پہ سجدے میں گرے ہوئے تارے اپنی داڑھی سے چنتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی آیا، اس نے یوں دیکھا سلمان کو دہلیز پہ، اور یہ پوری مسلمہ روایت ہے، ایرانیوں نے کتاب لکھی ہے نہج الفارس، سلمان محمدی کی زندگی پہ، فارسیوں کا فخر، پوری کتاب فارسی میں جناب سلمان کی حالات زندگی پہ ہے۔ جناب سلمان جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا نا، حی علی الصلاۃ، سلمان پہلے دہلیز سیدہ پہ آتا، سجدہ ریز ہونے کے بعد پھر مسجد میں جاتا۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے کہا بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا کہ بوڑھا ہے اور چلنے میں تاخیر ہوتی ہے، یہ اذان کی پہلی آواز پہ تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، پہلے وہاں سجدہ کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے۔ نبی نے واضح کہا سلمان جب مسجد سے اذان آئے تو آواز مسجد سے دی جاتی ہے، تو مسجد سے آنے سے پہلے دہلیز زہرا پہ کیوں جاتا ہے؟ سلمان نے صحابہ کی موجودگی میں کہا یا رسول اللہ پہلے وہاں اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطور راضی ہو۔ اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اپنے تقوی کی بنیاد پہ اللہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ راضی کرنے کا وہ رستہ ہے، میں اس دروازے پہ پہلے جاتا ہوں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ایک دن یوں دہلیز پہ گرے ہوئے تھے جناب سلمان، ایک صحابی قریب آیا، اس نے کہا سلمان اس چوکھٹ سے کیا لیتا ہے؟ اس نے چوکھٹ کا لفظ استعمال کیا، دہلیز کا لفظ استعمال کیا۔ سلمان کے چہرے پہ یوں جلال ہے، خبردار آج کے بعد اسے دہلیز نہ کہنا۔ اس نے یہ دہلیز نہیں تو اور کیا ہے؟ سلمان نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا سلمان سدرۃ المنتہا زمین پہ ہے، سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے۔ سلمان نے کوئی نشانی ہے تیرے پاس سدرۃ المنتہا کی؟ تو نے کبھی دیکھا ہے سدرہ؟ اس نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ فرمایا نشانی بتا۔ اس نے کہا میں نے یہ نشانی سنی ہے کہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں رسول معراج پہ گیا تھا، جبریل رک گیا تھا، اور جبریل رک گا، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، میرے پر چل جائیں گے۔ جہاں جبریل بلندی پہ آ کے انتہا پہ آ کے رک گیا تھا، اس انتہا کو سدرہ کہتے، اس انتہا کو سدرہ کہتے ہیں۔ محمدی پور میں بندہ نہیں آنکھوں سے عقیدے کی روشنی بولے گی۔ فرمایا سدرہ اسے کہتے ہیں جہاں جبریل رک جائے۔ سلمان نے کہا یہی تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے، جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکے اسے میں سدرہ۔